बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। प्रोग्राम के इब्तिदा में आज जो अहम कॉन्फ्रेंस हुई है, हो रही है, 3 दिन तक जारी रहेगी और ये कॉन्फ्रेंस जो है ये मिनरल्स के, मादनियात की इन्वेस्टमेंट यानी सरमायाकारी के हवाले से है। इसको पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस करार दिया जा रहा है। इसकी क्या अहमियत है? इसमें रूस, चाइना, अमेरिका, बहुत सारी और इंटरनेशनल जो कंपनीज़ हैं वो शिरकत कर रही हैं और कहा यह जा रहा है बकौल वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कि अगर सरमायाकारी आ गई इस हवाले से, मादनियात के हवाले से, तो पाकिस्तान के लिए इनकलाब होगा और IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या ऐसा ही है? क्या ये MOUs जो कि साइन हो रहे हैं इसकी कोई अहमियत है? सरमायाकारी वाकई पाकिस्तान के अंदर आएगी या नहीं? इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ अमेरिका के पाकिस्तान के साथ राब्तों में काफ़ी तेज़ी आई है। कल मार्को रूबियो साहब जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं अमेरिका के, उनका रब्ता हुआ हमारे वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म जनाब इसहाक़ डार साहब के साथ। और इस मुलाकात में जो रिपोर्ट हुआ है, दो तरफ़ा जो ताउन है उसके हवाले से बातचीत की गई है और ये कहा गया है कि सरमायाकारी के हवाले से, ख़ास करके मादनियात की सरमायाकारी के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस भी हो रही है ये, और अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इस रीजनल जो इलाकाई जो ताउन है उसके हवाले से, दहशतगर्दी से निमटने के हवाले से, और जो असलहा पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान में रह गया है, साजो सामान रह गया अमेरिका का, उसकी वापसी के हवाले से बातचीत हुई है। अब इसको एक आलमी तनाजुर के अंदर भी देखा जा रहा है जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरह की ये गुफ्तगू, इसको कितनी अहमियत देनी चाहिए या नहीं। लेकिन इसके साथ साथ एक अमरीकी कांग्रेस का वफ्द भी जो है वो अरकान का वो आ रहा है पाकिस्तान में, और ये 3 रुकनी कांग्रेस अरकान का वफ्द है जो कि पाकिस्तान कॉकस कहलाता है। पाकिस्तान के कॉकस के जो अरकान हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं अमेरिका के अंदर और वो यहाँ पे आके मुलाकातें करेंगे। जो अमेरिकन एम्बेसी ने उसका अलामिया जारी किया है उसके मुताबिक ये मुलाकातें आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ होंगी। दीगर भी जो वफूद है उनकी सतह पर मुलाकातें होंगी। लेकिन इसकी कितनी अहमियत है, ख़ास करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तनाजुर में, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ आज एक अहम डेवलपमेंट हुई। अलीमा खान साहिबा जो कि बहन है इमरान खान साहब की, और उनकी तीनों बहनें वो मिलने के लिए गई, आज भी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी और वो बाहर खड़ी रही। इसके बाद ये इत्तलात आई कि उनको हिरासत में ले जाया गया और कहीं और अब उनको मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद है और वो ये कह रही हैं कि मुलाकात करके जाएंगी। इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब ने भी कुछ लोगों की फहरिस्त फ्राहम की थी इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक, लेकिन उनकी खुद मुलाकात उसमें नहीं हो सकी। अलबत्ता जो मुलाकात हुई है उसकी अंदरूनी कहानी क्या है इसके ऊपर हम ज़रूर आपको अपडेट करेंगे, क्योंकि हमारे साथ अली ज़फ़र साहब भी इस पर मौजूद होंगे और उनसे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात, इंतशार, तकसीम, मादनियात के हवाले से एक बिल जो कि आ चुका है खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली के अंदर, और वहाँ पे एक मरतबा फिर सोशल मीडिया ड्रिवन जो पॉलिटिक्स है वो हो रही है और उसके ऊपर मुख्तलिफ उनके वज़रा जो हैं वो बात भी कर रहे हैं। लेकिन क्या ये बिल जो है कोई एक वो पत्ता साबित हो सकता है जिसका कि इशारा अलीमा खान साहिबा ने किया है? अलीमा खान साहिबा ने इस बिल के हवाले से आज गुफ्तगू की थी, मादनियात के बिल के हवाले से। वो क्या कह रही हैं ज़रा सुनिएगा। KP के अंदर माइंस और मिनरल एक्ट को होल्ड पे डाल देना चाहिए। जो सारी मादनियात हैं वो एक जेवर है, चाहे जो मर्जी एक्ट पहले हुआ हो, जो मर्जी तरमीम ये करना चाह रहे हो, जब तक इमरान खान रिहा होकर उसको खुद तफसील समझ के फिर ये असेंबली में पेश होना चाहिए। इस बिल का क्या ताल्लुक हो सकता है? क्या इस पे सियासत होगी? इस पे भी ज़रूर बातचीत करेंगे लेकिन इसके साथ साथ इस मामले के ऊपर के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तकसीम है और इंतशार है, ये क्या रुख इख्तियार कर सकता है, इसके ऊपर भी बात करना ज़रूरी है। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अतर काज़मी साहब, किसी तारुफ के नहीं हैं, जनाब मुसद्दिक मलिक साहब वफाकी वज़ीर हैं मौसमियाती तब्दीली के, माहौलियात के। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब अली ज़फ़र साहब जो कि मारूफ कानूनदान, सीनियर रहनुमा, सेनेटर इस वक्त हमें बल्कि ज्वाइन कर चुके हैं। तो सबसे पहले अली ज़फ़र साहब आपके पास ही आना चाहूँगी। एक तो आज मुलाकात आपकी इमरान खान साहब से हो गई और जो एक तरह से इख्तलाफात की खबरें, फिर आज़म सवाती साहब के बयानात, आप ही वो शख्सियत हैं जो कि बता सकते हैं कि इमरान खान साहब से क्या बात हुई, उनके कंसर्न्स क्या हैं, क्योंकि एक तवील अरसे से उनकी पार्टी के साथ उनका राब्ता जो है वो नहीं इस्टेब्लिश होने दिया जा रहा। सर। बिल्कुल, मुलाकात आज हुई।
بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی، کافی چیزیں انہوں نے ڈسکس بھی کی۔ جو دو بڑی اہم باتیں تھیں وہ یہ تھی کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ جہاں تک تعلق ہے ہمارا مذاکرات کا یا کوئی ڈائلاگ کا، جو سواتی صاحب نے جو کیا تھا ایک ویلاگ، اور اس میں نے پوچھا ان سے کہ آپ نے کیا انسٹرکشن دی تھیں، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہاں میں نے کہا تھا کہ اگر ملک اور قوم کے لیے ضرورت ہے کسی قسم کی مذاکرات کی یا ڈائلاگ کی تو وہ ضرور ان کو میں نے پرمیشن دی ہے، اور اس میں نے بڑا واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ میرا ذاتی کوئی اس میں مفاد نہ ڈھونڈا جائے، نہ بات کی جائے۔ میرے جہاں تک کیسز کا تعلق ہے وہ چونکہ بے بنیاد ہیں، بالکل جھوٹے کیسز ہیں، تو میں چاہوں گا کہ وہ میں عدالتوں سے ہی جیتوں، اور جہاں تک ان کے جو مسائل ہیں جیل کے اندر جو ان کو درپیش ہیں، نہ ان کو کتابیں دی جا رہی ہیں، نہ ان کو بات کرنے دی جا رہی ہے کسی سے، انہوں نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں جائیں۔ مجھے ہدایت دی ہے انہوں نے کہ آپ خود کیس فائل کریں سپریم کورٹ میں اور یہ معاملہ ایک بار طے کروائیں کہ کیا اس کی حل ہے، کیا سلوشن ہے، کیونکہ ہائی کورٹ کے آرڈرز تو مانے نہیں جا رہے، تو اب سپریم کورٹ کو پاس جانا پڑے گا تاکہ سپریم کورٹ کے آرڈرز امپلیمنٹ کرائے جائیں۔ اچھا بیسر صاحب، یہ تو بڑی اہم بات آپ نے بتائی کہ ایک تو انہوں نے تصدیق کی اس بات کی کہ اعظم سواتی صاحب کو انہوں نے کہا کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں قوم اور ملک کی خاطر، تو دوسری جانب ان کی کوئی امریکی جو یہاں پاکستانی امریکنز آئے تھے ان کے ساتھ کیوں ملاقات کی بھی آپ نے کوئی تفصیلات پوچھیں؟ کیونکہ انصار عباسی صاحب کی خبر ہے، ہم اس کی تصدیق نہیں کر پائے، لیکن وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے۔ وہ کیا رابطہ تھا، اس کی کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کی خان صاحب نے؟ جی، جہاں تک اس پہ بات نہیں ہوئی، لیکن خان صاحب کے ساتھ تو ملاقات نہیں ہوئی، اور انہوں نے اتنا ضرور کہا تھا کہ اگر کوئی ملاقات کسی سے کر رہا ہے جو ہماری ڈائسپورا ہے، جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں، تو وہ اپنی از خود اپنی ہی سوچ سمجھ کے مطابق اپنی ہی بات کر رہے ہیں، اس کا پی ٹی آئی کے ساتھ آفیشیل کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی انہوں نے اسپیشلی بل کا بھی ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی باہر کوئی بل کو فالو کر رہا ہے یا کسی قانون سازی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ سارے ان کے اپنے کاوشیں ہیں، اس کا انہوں نے کوئی ہدایت کسی کو نہیں دی، نہ وہ ان کے ساتھ کوئی منسلک ہیں کسی قسم کے، تو انہوں نے یہ بڑا ایک کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات بتائی ہمیں۔ یعنی وہ اس طرح جو آرمی چیف کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے، پرپوزڈ قانون سازی، اس کی وہ حمایت نہیں کر رہے، یہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی سطح پر کوئی حمایت نہیں ہے اس قانون سازی کی۔ انہوں نے کہا کہ میرا کوئی اس سے تعلق نہیں، نہ پی ٹی آئی کا تعلق ہے، ہم اسے منسلک نہیں، وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں، جہاں جس طرح باہر کے ملکوں میں وہ سٹیزنز ہیں، وہ اپنی طور پہ ہی جو کر رہے ہیں کوشش وہ اپنی کر رہے ہیں، اس کا کوئی یہاں سے مینڈیٹ نہیں ہے۔ اور سر یہ بھی بتا دیجئے کہ ان کا ظاہر ہے کہ ایک تو باہر کی دنیا کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہے، آپ کی ملاقات بہت اہم ہے اس معاملے کے اندر، جو پارٹی کے اندر تقسیم ہے اور اختلافات ہیں، اس کے اوپر انہوں نے کوئی ڈائریکشنز دی ہیں کہ کون لیڈ کرے گا، کس طرح سے آگے بڑھیں گے، اور جو ایک ہم آہنگی ہے پارٹی کے اندر، جماعت کے اندر، وہ کیسے پیدا ہوگی؟ ان کو میں نے ذکر کیا تھا اس کا، وہ ویسے بھی آگاہ تھے اس سے، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت ہے اتحاد کا، اور انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ اب کوئی بھی پارٹی میں ایک دوسرے کے خلاف پبلک میں بات نہ کرے گا، کہ بات کرنی ہے، کوئی ایشوز ہیں تو آپ اس میں ریزالو کریں اور ان کو سارٹ کریں۔ یہ جو پبلک میں آ کے اسٹیٹمنٹس دینی ہے، یہ انہوں نے کہا کہ نہ میں نے کسی کو اجازت دی ہے، نہ میں نے کسی کو کہا ہے کچھ کہنے کو، اگر کوئی از خود کر رہا ہے تو یہ انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور سوشل میڈیا کے حوالے سے کیونکہ بہت اعتراض ہے کہ سوشل میڈیا ایک سبب بن رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ تنازعات کا، تو اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کوئی ڈائریکشن یا کوئی گفتگو کی ہے؟ سوشل میڈیا پہ بات نہیں ہوئی کوئی، لیکن میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جہاں ہر شخص جو ہے وہ اپنا اپنا رائے رکھتا ہے، اور یہ بھی ضرور ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ فورن پاورز بھی کئی بار کسی ملک کے خلاف اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو اصل میں کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے،
یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. میرے پاس اگر سوشل میڈیا ہے تو میں اپنی رائے رکھوں گا. صرف میری ایک گزارش ہے ہر ایک سے کہ جو بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے اور اسپیشلی ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہ جو بھی اس کا استعمال کرتا ہے تو ایک حدود میں رہے اور حدود میں اس طرح رہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی بات نہ ہو. باقی اپنی رائے رکھتے ہیں وہ ضرور رکھیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ سوشل میڈیا کو میری نظر میں کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. یہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا، لیکن آہستہ آہستہ سوشل میڈیا میں جو اچھے لوگ ہیں، جو اچھی گفتگو جانتے ہیں کرتے ہیں، ان کو لوگ خود ہی فالو کریں گے. یہ ایک پوری دنیا میں یہ ایک پرابلم ہے، اس کو پوری دنیا کسی طرح کوشش کر رہی ہے کہ ریزالو کرنے کا. قانون سازی سے یا لوگوں کو سزائیں دے کے اسے کنٹرول نہیں ہوگا. اس سے صرف نالج سے اس کو شیئر کر کے ایک اس کے حدود خود ہی لوگوں نے طے کرنے ہیں. ویری امپورٹنٹ، بالکل صحیح بات ہے سر. یہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کے حوالے سے بھی انہوں نے پھر کہا کہ آپ لوگ ظاہر بیرسٹر گوہر بھی تھے، ان کا رابطہ پہلے ہوا بھی تھا کہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، اس میں ان سے بات چیت کرنی چاہیے. کوئی رہائی کے لیے انہوں نے کوئی بات کی اس حوالے سے؟ نہیں، انہوں نے اس کو بڑا کلیئرلی کہا کہ میں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگنا، نہ میں نے کسی کو انسٹرکشن دیے ہیں، نہ میں دوں گا. اور میرا بھی یہی خیال تھا کہ وہ یہی کہیں گے، کیونکہ پہلے بھی جب یہ بات ہوئی تھی، ایک بار آپ کو یاد ہے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو رہی ہے، تو اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے جہاں تک کیسز ہیں، بے بنیاد جھوٹے کیسز ہیں، میں ان کو قانونی جنگ لڑوں گا. جہاں تک سیاست کا تعلق ہے میں سیاسی جنگ لڑوں گا، لیکن جہاں پاکستان کے سیکیورٹی کا ایشو ہے، پاکستان کے کوئی مسائل ہیں ایسے، تو میں اس کے لیے اگر میری ضرورت ہے تو میں وہ بات کرنے کو تیار ہوں. ویری امپورٹنٹ. مصدق صاحب، ایک تو ان کی بہنوں کو ملنے نہیں دیا گیا ان سے، آج بھی مجھے نہیں سمجھ آتی، بلکہ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی ملاقات کیوں نہیں ہو پا رہی. دوسرا، آپ نے سنا کہ علی ظفر صاحب، عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ قوم اور ملک کے مفاد کی خاطر اگر آگے بڑھا جا سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے یا حکومت کے ساتھ رابطے. سر، حکومت بھی کہا ہے نا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ، اگر میں غلط نہیں ہوں تو؟ نہیں، حکومت کے ساتھ انہوں نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی آج حکومت کے بارے میں. میں نے تو چونکہ ایک اسپیسیفک سوال پوچھا تھا تو اس کے بارے میں انہوں نے بتایا، لیکن انہوں نے جوائنٹ اپوزیشن کا ضرور بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ آپ جو کر رہے ہیں، جو اسد کیسر صاحب کو انہوں نے دیا ہوا ہے جو مینڈیٹ، وہ ضرور کوشش کریں کہ ایک جوائنٹ اپوزیشن پرنسپلز پہ، اصولوں پہ ایک جوائنٹ اپوزیشن کر سکیں، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے. تو مصدق صاحب، اب ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے اسٹیبلش ہوئے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں، اور اعظم سواتی صاحب کی بھی خبر کی تصدیق ہو گئی. تو بتائیے گا کہ کیوں حکومت بہنوں کو نہیں ملنے دے رہی، رابطوں میں کمی آ رہی ہے، وجہ کیا ہے سر؟ دیکھیں، میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنی چاہوں گا. ایک تو ابھی بہت اچھی بات ہے، میرے بھائی علی ظفر صاحب نے کہا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک و قوم کی خاطر تو میں تمام چیزیں کرنے کے لیے تیار ہوں، بات کرنے کے لیے. حکومت سے نہیں کروں گا بات، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا بات. اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہوں. حکومت جو جمہوری طاقتیں ہیں ان سے نہیں بات کروں گا، جو حکومت کے خلاف پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بات کروں. چلیں، اچھا ہوا. لیکن آپ نے ابتدائیے میں جو چلایا، جو آپ نے علیمہ خان صاحبہ کا وہ کلپ چلایا کہ یہ بل پاس نہیں ہونے دے. ایک طرف آپ نے وزیر اعظم کا کلپ چلایا کہ ملک کی ترقی جو ہے وہ منحصر ہے ہماری معدنیات کے ذخائر کی ڈیولپمنٹ اور کمرشلائزیشن، اور کر بھی رہے ہیں. اگر آپ چاہیں گی تو میں آج آپ کو تفصیل بتانا چاہوں گا کہ اب تک کیا کیا ہو چکا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ اس بل کو پاس نہیں ہونے دینا. یہ کون سے ملک اور قوم کی خاطر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم وہ بل جس سے ملک کو فائدہ ہو اسے پاس نہیں ہونے دیں گے؟ یہ تو وہی کیمپین ہے جو میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ چلی تھی کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. یعنی پاکستان منحصر ہے خان پہ، خان نہیں منحصر پاکستان پہ. پاکستان رہے نہ رہے، مائننگ میں انویسٹمنٹ آئے نہ آئے، پاکستان ترقی کرے نہ کرے، خان ہے تو پاکستان ہے، خان نہیں تو پاکستان نہیں. تو پھر کون سے ملک کو قوم، کون سا ملک کا نام بھی بتا دیتے ہیں نا کہ اس ملک اور قوم، یعنی فلاں ملک ہے، وہ کینیڈا ہے، سویڈن ہے، وہ کون سا ملک ہے جس کی خاطر وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. بیکاز پاکستان کے لیے تو انہوں نے کہا ہے کہ معدنیات کا بل جو ہے اسے پاس نہ ہونے دو. اب اس کو تھوڑا سا لے کر آگے چلیں. صرف معدنیات کا بل نہیں ہے، IMF کا دیکھ لیں.
IMF کی وہ جو کلپس نکلے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ اس کو سیبوٹاج کر دو اور دونوں وزراء کو کہا گیا تھا مختلف صوبوں کے کہ آپ خطوط لکھ دیں IMF کو، یا جو اب پروٹیسٹ کیا گیا تھا IMF کے خلاف اس کو دیکھ لیں، یا 9 مئی کو دیکھ لیں، 6 مئی کہہ رہا ہوں، 9 مئی کو دیکھ لیں، آپ کسی حوالے سے دیکھ لیں. وہ دہشت گرد جنہیں پکڑا ہوا تھا، جنہیں موت کی سزا تھی، پتہ نہیں کیا خان مسلم خان یا کیا نہ خان تھا، ان کو چھوڑنے کے حوالے سے دیکھ لیں، طالبان کو لا کے دوبارہ سے آباد کرنے کے حوالے سے دیکھ لیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ کون سا ملک ہے جس کی خاطر وہ بات کرنے کو تیار ہیں. دوسرا نقطہ جی ابھی نہیں، میں نے تو آپ کو نہیں، سنیے، میں نے یہ نہیں کہا، آپ وہ مت کہیے جو میں نے نہیں کہا. یہ میں نے نہیں کہا کہ وہ ملک کے وزیر اعظم نہیں رہے. میں نے تو بتایا کہ انہوں نے IMF کے ساتھ کیا کیا، ان کی ہمشیرہ نے آج صبح بل کے متعلق کیا کہا، 9 مئی کو کیا ہوا، جیل جو ٹوٹا KP میں اس میں کیا ہوا اور کون کون نکل کے گیا. میں نے تو آپ سے بڑی اسپیسیفک باتیں کی. میں نے کسی وقت یہ نہیں کہا کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم نہیں تھے. دوسری جو میں آپ سے لیکن سر رابطہ تو دو طرفہ ہوا ہے نا، صرف اگر جو پاکستانی امریکنز بھی آئے ہیں وہ ان کا رابطہ تو دو طرفہ ہوا ہے نا، وہ ابھی تک تو میں آپ اکیلے تو نہیں آئے. میں نے ابھی تک تو آپ کو یہ نہیں کہا کہ رابطہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. میں تو اس ملک اور قوم کی خاطر میں اس سوال پوچھ رہا ہوں کہ وہ ملک، اور میں نے پھر آپ کو 4 حوالے دیے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، اور اس کیمپین کا ذکر کیا ہے جس میں کہہ رہے تھے برملا کے خان نہیں تو پاکستان نہیں، خاکم بدھن، اس کا ذکر کیا. اب میں دوسری بات کرتا ہوں. اب آپ یہ بتائیے کہ ابھی میرے بھائی نے بھی کہا، اور بڑی اچھی خوشائند بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ملک و قوم کی خاطر بات کریں گے. ٹھیک ہے، اور میں نے اجازت دی ہے بات کرنے کی. تو پھر جب یہ کہہ رہے تھے کہ بات بالکل نہیں کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے، اس وقت کہاں تھا ملک و قوم؟ اور جب یہ کہہ رہے تھے کہ میں قبر تک پیچھا کروں گا، قبر تک پیچھا کروں گا، نام لے کے کہہ رہے تھے کہ کس کا قبر تک پیچھا کروں گا، اس وقت ملک اور قوم کہاں تھا؟ جس سے قبر تک پیچھا کرنا تھا آج اسی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے ملک اور قوم کے لیے قبر کا تک پیچھا کرنا چاہ رہے تھے، آج ملک اور قوم کے لیے بات کرنا چاہ رہے ہیں. اور جب ہم بھی ان سے نیگوشیشن کر رہے تھے، میں آپ کے پروگرام میں کب سے کئی سال ہو گئے، اب تو 10-11 سال ہو گئے آپ کے پروگرام میں، پہلے 6 مہینے جو حکومت کی نیگوشیشن شروع، اس میں کنڈیشن کیا تھی پہلے 6 مہینے؟ کہ خان کو چھوڑو گے تو بات ہوگی. جیسے آج کہا گیا کہ بل، خان کو چھوڑو گے تو بل ہوگا. اس کے بعد پھر اس کو بدلا گیا کہ جناب نہیں، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ان کے ایک لیڈر ایک اندر ہے، جیل میں بند ہے، ان کے کیسز جو ہے وہ سنے نہیں جا رہے، ان کی بہنوں کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کے بچوں سے ان کی بات نہیں کروائی جا رہی. تو پھر مجھے بتائیے کہ وہ کیا کہیں گے؟ تنگ آمد بجنگ آمد ہوتا ہے. جی آپ کی بات ٹھیک ہے، تو پھر اب ہم کون سی بات مانیں؟ آپ اگر وہ کل دوبارہ سے قبر تک پیچھا کرنے کی بات کر دیں گے، یا دوبارہ سے کہیں گے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، یا دوبارہ سے IMF کو خط لکھیں گے، یا دوبارہ سے نہیں، موجودہ بل جو ہے اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے، تو اب آپ کی یہ والی بات مانی جائے یا وہ والی بات مانی جائے؟ یہ تو کچھ دیوانگی سی ہے. ایک مسٹرسٹ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بد اعتمادی ہے. دیکھیے سنیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی اسٹیٹسمین میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے نا. جب آپ کہتے ہیں میں بات کرنا چاہتا ہوں تو کریں بات. ہم نے تو نہیں روکا، ابھی بھی آج بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ مت کریں. ہم تو چاہ رہے ہیں ہم سے بھی کریں، مگر مت کریں. ہم سے نہیں کرنا چاہتے مت کریں. آپ ہمیں فارم 45 47 48 کہتے ہیں، جو مرضی کہتے رہیں. آپ کو کہا تھا حکومت بنا لیں، آپ نے نہیں بنائی. آپ نے کہا ہماری زیادہ سیٹیں، ہم نے کہا آپ حکومت بنائیں. پیپلز پارٹی نے کہا ہم آپ کے ساتھ مل کے حکومت بناتے تو بنا لیتے، نہیں بنائے. کنسٹرکٹیو پالیٹکس نہیں کرتے ہیں. اس وقت خود بیٹھ کے فارم 45 47 کھلوا لیتے. چلیں مان لیا ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے، مت کیجئے بھلے سے. مگر پھر اگر آج کہتے ہیں کہ ہم نے بات کرنی ہے تو پھر سوشل میڈیا پہ گالی مت نکالیں. پھر ان کی فیملیز جو ہیں، جو جنرلز ہیں، ان کا نام لے لے کے ان کو ملائن نہ کریں. اصل یہ ظاہر ہے کہ جو آخری بات ہے، یہ اصل بات ہے کہ ایک سوشل میڈیا پہ آج علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ آفرز کی گئی ہیں عمران خان صاحب کو ملک چھوڑنے کی اور 2 سال کے لیے خاموشی کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آفرز بھی ہوئی ہیں اور خاموشی ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ سوشل میڈیا سب سے بڑا، اس کے اوپر کیوں ابھی تک تحریک انصاف کمپرومائز نہیں کر؟ اچھا، اس میں ایشو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ آسمہ، میں پروگرام کرتا ہوں، آپ ٹی وی پروگرام کرتے ہیں، ہم جس ادارے کے لیے ملازمت کرتے ہیں وہ ہمارے پروگرام سے پہلے ایک میسج چلاتا ہے کہ ان کے جو ویوز ہیں ان کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں.
لیکن سوشل میڈیا پہ جو 10 کروڑ بندہ بیٹھا ہوا ان سب کا ذمہ دار عمران خان ہے. یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے. یا تو ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے یا ان کے رہنماؤں سے کوئی ایسی بات ہو رہی ہو. میں صرف آفیشیل پی ٹی آئی کا جو اکاؤنٹ ہے اس کی بات کر رہا ہوں. وہ آفیشیل پی ٹی آئی کے آفیشیل پہ کہاں پہ دشنام ترازی ہوئی ہے, کون سی ایسی چیز ہے بالکل ہوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا آفیشیل اکاؤنٹ کے اندر سے کس نے یہ کر دی ہے. کبھی ڈینائی کیا ہے کہ آفیشیل اکاؤنٹ پہ جو ہوا ہے, کبھی کیا ہے ڈینائی. بہت ساری چیزیں نا جو ایکس اکاؤنٹ ہے اب تو خاموش ہے کچھ دنوں سے ان کا ایکس اکاؤنٹ, اس لیے کہ ان کی بہن کی ملاقات. اصل میں ایشو یہ ہے کہ جو منسٹر صاحب سے آپ نے پوچھا اور انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی اور میں بہت ساری باتوں کی جو ہے وہ یقیناً اس سے ایگری بھی کرتا ہوں, لیکن وہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں اور یہ لوگ جو ہے ناروے میں حکومت کر رہے ہیں. آپ کی حکومت کا اس وقت کنڈکٹ یہ ہے کہ آپ اس کی بہن کو ان سے ملنے نہیں دے رہے. یہ آپ نے تو یہ بتانا ہے نا, ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ تو ریاست کے قیدی ہیں. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. وہ قیدی کیا امریکہ سے بندے بلا رہا ہے؟ ان کا تو کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن امریکہ سے بندے آ رہے ہیں, یہ تو رپورٹ ہو رہے ہیں, پر حکومت کی مرضی کے بغیر تو نہیں آ سکتے نا. یہ تو حکومت کی نہیں, ریاست کی مرضی. تو ریاست کو حکومت ہی چلاتی ہے نا. یہ پارلیمان, یہ حکومت, یہ وزراء, یہ سب ریاست کے نمائندے ہیں. تو ان کی اگر تو جیل میں بیٹھے ہوئے بندے کی مرضی سے باہر سے لوگ آ رہے ہیں تو پھر تو بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو بھی پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح چیزیں چل رہی ہیں. ان کو بھی دیکھنا پڑے گا. کوئی چیز بھی جو ہے نا آئسولیشن میں کام نہیں کرتی. اگر آپ سپریم کورٹ کے فیصلے سے لے کے ہائی کورٹ کے فیصلوں تک کو بے توقیر کریں, پھر آپ یہ کہیں کہ اگلا مثالی جمہوری سیاست بھی ہوگی, اگلی طرف سے بہت صحیح بات, ایسا نہیں ہوگا. دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے. کچھ حکومت کا جو کنڈکٹ ہے ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا یہ رویے مناسب ہیں جو حکومت کی جانب سے ہو رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کو بھی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ سی بی ایمز تو کرنے پڑیں گے. دیکھیں ہر حربہ تو استعمال ہو چکا ہے. انہوں نے اپنا لیڈر جیل میں ان کو دے دیا, اس سے بڑا اور کیا سی بی ایم کریں گے. بالکل نہیں, اس کے علاوہ بھی یعنی سیاست جو کرنی چاہیے پی ٹی آئی کو, آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی سیاست کر رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں پی ٹی آئی اس ملک میں اگر کوئی سیاست اس وقت کر رہا ہے تو وہ کر ہی پی ٹی آئی رہی ہے. نہیں, اس کے علاوہ تو آپ کو دیکھیں نا, وہ آپ کو لگتا ہے کامیاب ہو رہی ہیں. دیکھیں اس وقت لائک اٹ اور ناٹ, آپ کی پاکستان پورے کی یا ان کے ووٹر کی سپورٹر کی یہ خواہش ہے نا کہ بھئی عمران خان صاحب رہا ہو جائیں. ان کی رہائی کی جو ڈائریکشن ہے وہ صحیح طے ہو رہی ہے ان کی پارٹی اور ان کی جانب. یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن. دنیا کے کسی بھی ملک میں سیاست سے کوئی رہا نہیں ہوتا. آئین اور قانون کے مطابق عدالتیں رہا کرتی ہیں. انفارچونیٹلی یہ لوگ ریاست کو, ملک کو اس نہج پہ لے کے آگئے ہیں جہاں پہ سیاست کے ذریعے لوگوں کی رہائی ممکن ہوتی ہے. جہاں تک سیاست کا تعلق ہے, آج پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی اتحادی حکومت ہے بلوچستان میں, کوئی پیپلز پارٹی پہ تنقید بھی نہیں کر رہا, اس لیے کہ سیاسی طور پہ ریلیونٹ ہو گئے. تو سیاست تو گھوم ہی ان کے گرد رہی. ہاں ان کی سیاست میں نقائص بھی ہیں, مسائل بھی ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں, ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن دوسری جانب جو اقتدار میں ہیں ذمہ داری ان کی تھوڑی زیادہ. یہ میں آپ اس کا جواب ان کا دے دیں, پھر میں علی ظفر صاحب کے پاس جاتی ہوں. یہ ذمہ داری تو بہرحال آپ کی ہے, اور اس وقت ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے, سیاست نظر نہیں آ رہی اگر دیکھا جائے تو. یہ بات ٹھیک ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر جو بھلے 1990 کی بے انتہا عجیب و غریب سیاست کے بعد کچھ تھوڑی سی میچورٹی آئی تھی, اور وہ اچھے 10 12 20 سال چلی. یعنی حکومتیں ہوئیں, الیکٹ بھی ہوئیں, اپوزیشن بھی ہوئی, سیاست بھی ہوئی, نوک جھوک بھی ہوئی, وعدے بھی کیے گئے, کچھ توڑے بھی گئے, مگر سیاست چلتی رہی, کنٹینیوٹی کے ساتھ پروسیس چلتا رہا. یہ پروسیس سیبوٹاج سیاست کا قتل کیا کس نے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سیاست جو ایک رخ پہ چل نکلی تھی اور الیکشن ہونے شروع ہو گئے تھے, اور کسی حد تک کبھی بھی پاکستان میں ایسا الیکشن نہیں ہوا جس پہ لوگ معترض نہ ہوں, آج تک کوئی نہیں ہوا, لیکن کسی حد تک چلے بھلے چنگے راستے کے اوپر ہم چلنا شروع ہو گئے تھے. تو اس کو کس نے الٹایا؟ کس نے دھرنا دیا پہلے سال میں اور امپائر کی انگلی کا ذکر کیا؟ کس نے پی ٹی وی پہ قبضہ کیا؟ کس نے آ کے دیواریں توڑیں پارلیمان کی اور پارلیمان پہ قبضہ کیا؟ کس نے آ کے پی ایم آفس کے ہاؤس کے اندر جا کے اس کے جنگلے جو ہیں توڑنے کی کوشش کی؟ کس نے کیا یہ سارا کچھ؟ کہاں سے آئی ہے سیاست؟ یہ تو 90s میں بھی ہوتا ہے. میں نے تو 90s کا ذکر کیا آپ کے سامنے, پھر میں نے آپ کو کہا کہ ایک پولیٹیکل میچورٹی آئی. اس پولیٹیکل میچورٹی کے قتل میں کس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے؟ سب کا ہاتھ ہوگا, ہمارا بھی ہوگا, مگر کس نے حقیقت میں یہ پولرائز اور اوئے توئی کی سیاست شروع کی؟ یعنی بڑی مشکل سے تھمی تھی.
बड़ी मुश्किल से थमी। तो जिन्होंने जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उनको भी कहना चाहिए ना, फिर उन्होंने भी, अब मैं आपको उन्होंने भी की, वो भी तो पॉलिटिक्स में जो आप सियासत की बात कर रही हैं, आपने सियासत की एस्टेब्लिशमेंट की बात तो पहले आपने हिस्से में भी की, और खान साहब ने भी कहा कि मैं उन्हीं से बात करना चाहता हूं। मैं तो अब सियासत की बात कर रहा हूं क्योंकि आपने सियासत का सवाल पूछा। एक सेकंड दीजिएगा, 9 मई किसने किया? ये ठीक है आपकी बात, भले से अगर ट्रांसग्रेशंस हो रही तो रुकनी चाहिए और वो काम होने चाहिए जो आईनी और कानूनी है। मगर ये 9 मई कौन से आइन और कानून के तहत किया गया था? ये कौन सा कानून था जो आपको कहता है कि एहतजाज के वक्त आप शहीदों के मुजस्मों की गर्दनें काट के उन्हें पटखें? तो नहीं, ये तो कोई बात नहीं। इंडाइटमेंट जब तक पहले आपने नहीं, आप कह रही हैं 9 मई नहीं हुआ, हम कह रहे कि आपने नहीं देखा, आपने लीडरान को नहीं देखा ये कहते हुए कि हम जा रहे हैं कोर कमांडर के घर। आपने वो जलसे जुलूस में तकरीरें नहीं सुनी। उसी दिन 9 मई की बात कर रहा हूं कि चलो GHQ चलो वहां पे हमला करते हैं। जब ये सारा कुछ हुआ है तो उसका डिनायल अब आप आज डिनायल तो नहीं दे पाएंगे। डिनायल तो हम नहीं दे, तो फिर वो कौन सा आइन था, वो कौन सा कानून था जो कहता था कि कोर कमांडर के घर को आग लगा दो? गलत हुआ, लेकिन उसको अब ठीक करने की कोशिश करें ना। तो फिर मैंने उसके बाद, एक सेकंड, मैंने उसके बाद कहा जरूर ठीक है चलें, तो मैं ये मान लेता हूं कि 9 मई के बाद ठीक होना फर्ज हो गया सब पे तो हो ना, तो सिद्ध के दिल से माफी, मगर उसी नहीं हो रहा ना, तनाजुर में है ना मगर नहीं हो रहा। मैंने अभी आपको बताया है कब्र तक पीछा करेंगे। जनरल सरफराज का वो देख लें, उनके साथ शहादत के बाद क्या किया गया। जो 9 मई मिनिस्टर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, जिसने भी जो भी मुलविस है उनको सजाएं होनी चाहिए, लेकिन उनको प्रोसिक्यूट किसने करना है? तो हो रही की हुकूमत हो रहे हैं। जो बंदा मियां वाली में था, आपने उसके ऊपर पिंडी में पर्चा कर दिया, चीजों को मॉडल जो गलत पर्चा वो छूटेगा, मगर जो अब इंडाइट हो चुके हैं उनको तो कानून के अंदर कानून का सामना करना पड़ेगा। जो भी मामलात हैं, एक तो मज़ाहमत, जो भी जिस तरह की भी आपकी सियासत इस वक्त हो रही है, फिर सिद्ध के दिल से माफी वाला मामला, आपको लगता है कि सिद्ध के दिल से माफी ही है जिसके ऊपर ये मामला खत्म हो सकता है? और दूसरा, सलमान अकरम राजा साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जिन लोगों ने मुलाकात की है वो उनके हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है, यानी एतराज़ किया आप लोगों की मुलाकात के ऊपर। तो कुछ बताइएगा कि ये फिर किस तरह से मुज़ाहमती सियासत कैसे होगी जब ये इस तरह के इख्तलाफात हैं? तो सर देखिए, पहले उस ट्वीट का जिक्र कर देते हैं। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा है आखिर में अफसोस, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मुझे उनकी ट्वीट पे अफसोस हुआ। मुलाकातें करना इमरान खान साहब के साथ हर एक का हक है। हम सारे पार्टी के अपने अपने लीडर्स हैं और हमारा हक है कि हम उनसे मुलाकात करें। और होता ये रहा है कि इख्तियार हमारे पास नहीं होता कि कौन मिलेगा, ये जेल में ही होता है। वहाँ से किसी को अंदर भेज दिया जाता है, किसी को नहीं भेजा जाता। मुझे पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से मैं बार बार जा रहा था मुलाकात करने, लेकिन नहीं मुलाकात करने दी जा रही थी। बाकी लोग मुलाकात ज़रूर कर रहे थे, लेकिन मैंने कोई शिकायत नहीं की। मैंने अपनी अटेम्प्ट करता रहा। आज मुझे मौका मिल गया, तो किसी को रंजिश नहीं होनी चाहिए अगर कोई जाके इमरान खान साहब से मिले। इमरान खान साहब ने ही बुलाया था मुझे, और मेरा ख्याल है कि मैं अब इसको यहाँ क्लोज करूँगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि इस ट्वीट का मैं कोई ज़्यादा जवाब दूँ। सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि मुझे अफसोस हुआ, लेकिन मैं उनको समझा दूंगा, वो समझ जाएंगे। अब जहाँ तक ताल्लुक है कि हमारा क्या रद्द-ए-अमल है फ्यूचर का, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जमहूरियत एक मुल्क के लिए लाजिम है, और उसकी वजह यह है कि जमहूरियत में जो लोग हैं उनको ताकत मिलती है। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं, वो अपने नुमाइंदे भेजते हैं, और फिर एक हुकूमत मजबूत होती है। आप इस को देख लें, बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, सियासी जमातें हैं, वो ये कह के आई हैं कि हम जमहूरियत में यकीन करते हैं। लेकिन मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि अब तक अगर आप जमहूरियत में यकीन रखते हैं तो आप जो हमारी पार्टी है PTI, उनको सियासत क्यों नहीं करने दे रहे? हमें क्यों आपने तशद्दुद के साथ हमारे वर्कर्स को अरेस्ट करके, बेबुनियाद झूठे मुकदमे बना के, टॉर्चर करके, उनकी फैमिलीज पे अटैक करके, उनको सिर्फ एक छोटे से जो हमारा मौक़िफ़ है, जो हमारा हक है जलसा करने का, लोगों तक उन्हें दे रहे? ये कहाँ की जमहूरियत है जिसके आप नुमाइंदे बने हुए हैं? सिर्फ ये सवाल करते, इसका जब जवाब आता है वो ये आता है कि जी आप देखें, आप शुरू किया था, आपने ये सियासत खराब की,
اور 20 سال پہلے چلے جاتے ہیں, 30 سال پہلے چلے جاتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ آپ کی بحث بھی چلتی رہے گی, اس کے جواب بھی آتے رہتے ہیں. لیکن ابھی آج کے دن آپ مجھے بتائیے, آپ دیکھتی ہیں, سمجھتی ہیں, سارا آپ جانتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا ایک اپوزیشن کا حق نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن کرے؟ کیا اپوزیشن کا حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے رائٹ ٹو اسمبل, رائٹ ٹو پروٹیسٹ؟ بالکل, یہ اس میں آزادی اظہار سب کچھ, اس کے اوپر تو بہت سارے سوالات ہیں. سینٹر صاحب میں جواب لوں گی مصدق صاحب آپ سے, ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حیدر کاظمی صاحب, سوال تو اٹھائے ہیں علی ظفر صاحب نے, اور ظاہر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست جمہوریت ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, سیاست نہیں کرنے دی جا رہی. یہی سوال میں پھر ایک دفعہ پہلے بھی میں نے پوچھا کہ پی ٹی آئی کو اب سیاسی طور پر کیا کرنا چاہیے, پھر میں جواب لیتی ہوں مصدق صاحب سے. دیکھیں, پی ٹی آئی کے ابھی بہت سارے جو معاملات ہیں وہ سیاسی مسائل نہیں ہیں, ان کے انتظامی مسائل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ سیاست کی بجائے انتظامی طریقے سے معاملات کو چلا رہی ہے. آج اگر اختر مینگل صاحب بلوچستان میں کچھ لانگ مارچ کر رہے ہیں تو ہمیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت وہاں پہ کیوں نہیں نظر آ رہی؟ اور ان کا رستہ روکا گیا ہے, جن کا مطلب وہ اختر مینگل جنہوں نے ان کے ساتھ مل کے خان صاحب کی حکومت گرائی تھی. تو سیاست اگر کہیں پہ ہمیں نظر نہیں آ رہی, ہر چیز کو انتظامی اعتبار سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک فارمولا بنا دیا گیا ہے, شاید وہی فارمولا معیشت پہ فٹ ہوگا, وہی کرکٹ پہ فٹ ہوگا, وہی وزارت داخلہ پہ فٹ ہوگا. وہ ایسا نہیں ہوتا. دنیا بھر میں دیکھیں نا, ہر کسی کے درمیان کام بانٹے جاتے ہیں. جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں, سیاستدان سیاست کرتے ہیں, کھلاڑی کرکٹ کھیلتے ہیں, کوئی اور کچھ اور کرتا ہے. تو انفارچونیٹلی حکومت کی جو انتظامی اپروچ ہے ہر چیز کے حوالے سے, اس کی وجہ سے مسائل زیادہ ہو رہے ہیں. باقی تحریک انصاف کی جو اپنی سیاست ہے اس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں. ان کے اندر جذباتیت بہت زیادہ ہے, چیزوں کا کنٹرول نہیں ہے, نہیں زیادہ جاتا, چیزوں کے اوپر انتظار نہیں کیا جاتا, بہت سارے معاملات ہیں. لیکن وہ ٹریویل چیزیں ہیں. اصل چیز جو اصل پرابلم ہے وہ اس وقت جو سچویشن ہے ملک کے اندر, آخری بات کروں گا, جو 9 مئی کی بھی بار بار بات کرتے ہیں حکومت والے, اور بالکل درست بات کرتے ہیں. جو حکومت ہوتی ہے, ریاست ہوتی ہے, اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ اگر خدا نخواستہ کوئی آئین اور قانون توڑے تو حکومت آگے سے انتقام نہیں لیتی. حکومت جسٹ ہوتی ہے, وہ آگے سے انصاف کرتی ہے آئین اور قانون کے مطابق. یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی کہ اس نے قانون توڑا تھا لہٰذا آپ اس کے اوپر دیا جا رہا ہے کہ جی 3 4 5 ولاگرز ہیں جو کہ اینٹی سٹیٹ بات کرتے ہیں. یہ الزام لگایا جا رہا ہے, میں اگین کہہ رہی ہوں. اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اداروں پہ کے خلاف بھی وہ کرتے ہیں. ان کو خان صاحب اگر ڈس اون کر دیں, اور سنا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ شاید یہ چاہتی بھی ہیں, تو کیوں ڈس اون ان کو نہیں کیا جاتا, یا کیوں ان سے لا تعلق نہیں ہوتا؟ ولاگرز کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے؟ اٹس اے سوشل میڈیا ڈریون پارٹی. مثلا دیکھیں کہ بہت سارے ولاگرز ہیں جو دوسری طرف سے بات کرتے ہیں. وہ ولاگرز آپ نے لا کے پی ٹی وی پہ بٹھا دیے, جو کبھی بلوچوں کو برا کہتے ہیں, جو کبھی سندھیوں کو برا کہتے ہیں. تو ڈس اون اگر کسی کو کرنے کی ضرورت ہے وہ حکومت والوں کو کرنے کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی کا تو کوئی ولاگر نہیں ہے, وہ لوگ اپنی رائے ہے. ہاں, اس سے وہ یہ کہہ سکتے ہیں. پی ٹی آئی کا کوئی ولاگر نہیں ہے جو اپنی رائے دے رہا ہے, جو پی ٹی آئی کی پالیسی کو ٹو کرتا ہے, جس کی وجہ سے پرابلمز ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی کا کوئی ولاگر نہیں, کوئی ولاگر ایسا ہو جس کی پی ٹی آئی سے رائے ملتی ہے. باقی ان کی جماعت کے جو لوگ ہیں اگر وہ ولاگ کر رہے ہیں, وہ تو ولاگر تو نہیں ہیں, وہ تو لیڈر ہیں جماعت کے, چاہے شہباز گل صاحب ہوں یا کوئی اور بندہ. اگر کوئی ولاگ کر رہا ہے وہ تو جماعت کے لوگ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خان صاحب ان کو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ یہ مت کریں. جو اس وقت تنازع ہے وہ تو یہ ہے, جو کہ سوشل جیل میں ہے نا, جیل سے ان کو باہر نکالیں, ہر بات ان کی باہر نکلتی ہے, ایکس کے اوپر آتی ہے. ہر بات آتی تھی نا کچھ دن پہلے تک, ہر چیز ان کی ایکس پہ آتی تھی. تو اب نہیں وہ کہہ سکتے. اگر کوئی چیز ہے تو وہ کہہ دیں گے. علی ظفر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں, اگر ان کی جماعت, وہ تو کہہ چکے ہیں علی ظفر صاحب, لیکن عمران خان صاحب کیوں نہیں کہتے؟ علی ظفر صاحب مل کے آئے, آج پوچھا تھے ان سے کہ کیوں نہیں کہہ رہے. علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے سے وہ کیوں نہیں کہلواتے یہ بات؟ اور پھر آج جے آئی میرے خیال میں اصل میں بات یہ ہے کہ جہاں پہ ساری چیز ایک طرح سے ٹارگٹ خان صاحب کو کیا جا رہا ہے, ان کے خلاف جو عدالت کے فیصلے ہیں وہ بھی بڑی تیزی سے امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں. عدالتوں میں ان کو پیش نہیں کیا جاتا. 2 سال سے کسی ٹی وی پہ ان کی وہ تصویر نہیں چلی, اور ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ڈس اون کرے. بھائی حکومت تو پہلے اون کرے آئین اور قانون کو. آپ کے پاس کون سی مورل اتھارٹی ہے کہ آپ اس کو نہیں کر رہی حکومت اون نا؟ یہ تو میرا اور آپ کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر. لیکن جو سی بی ایمز کی بات ہو رہی ہے,
जो पाकिस्तानी अमेरिकन आए, क्या आपको नहीं लगता कि नफरतें इतनी बढ़ाने से, क्या आपको लगता है कि कुछ ये बात आसमा आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान में सियासतदानों को कमजोर करके, एस्टेब्लिशमेंट को कमजोर करके, अदलिया को कमजोर करके आप मुल्क मजबूत कर लेंगे, ये आपकी खाम ख्याली है। तमाम इदारे मजबूत होंगे आइन और कानून के मुताबिक तो पाकिस्तान मजबूत होगा। अब आते हैं हुकूमत की तरफ। ये तो हम बात कर रहे थे चूंकि अली ज़फ़र साहब तो हम तो सोशल मीडिया के अभी भी हुकूमत की तरफ थे। आई मीन हुकूमत, अगर देखिए ना, अभी एक सवाल किया जा सकता है कि हुकूमत है, जैसे उन्होंने पूछा जमहूरियत है, क्या आज़ादी राय है, क्या आपके यहाँ ये सब सियासत करने नहीं दी जा रही, राइट टू असेंबल है, राइट टू प्रोटेस्ट है, ये तो सवाल तो बनते हैं ना मुसद्दिक साहब? जी मेरे ख्याल में बहुत सी चीज़ें ठीक हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आज नहीं है, आज से 4 साल पहले भी नहीं था। राइट टू मूव अराउंड अगर अब कम है तो पहले भी नहीं था। तो ये तमाम बातें जो हो रही हैं, ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल एपरेटस में प्रॉब्लम्स हैं, और हमें हुकूमत अगर हम हैं तो हमारा बड़ा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन तमाम मसाइल को, जो हमारे बाज़ दफ़ा जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस है, वो अगर अपनी हदूद से बाहर जाती हैं तो ये बात अतर साहब की बिल्कुल ठीक है कि हमारा बड़ा फ़र्ज़ है कि हम उसको रोकें, और कोशिश भी करेंगे, कर भी रहे हैं और करेंगे, क्योंकि बहुत से एतराज़ात जो हैं वो फेयर माइंडेड एतराज़ात हैं। मगर सारी बातें फेयर नहीं हैं। अभी जितने सवालात हुए हैं थोड़ी देर पहले, जब सवाल पूछा गया है इमरान खान साहब या PTI के मुतल्लिक तो जवाब मिला उनको तो छोड़ें ना, इनकी बात करें। तो मैं भी तो आपको कह सकता हूं कि उनकी बात करें, उन्हीं की करेंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा बैलेंस व्यू, बिलखसूस हम सारा जब तज्जिया करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो एक बैलेंस व्यू के उसकी भी बात कर लें जो सवाल पूछा गया है, और फिर बेशक हुकूमत की भी बात कर लें। मसलन अभी मैं बोलूं कि नहीं मैं तो बात ही नहीं करता हूं हुकूमत की, तो मैं ये कह रहा हूं कि सियासत को आगे बढ़ाने का वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तमाम सियासी जमातों के साथ मिल के आगे चलने का वक्त बहुत ज़रूरी है। ये कौन करेगा? हम करेंगे। हमने, मैं इसी वजह से, सियासी जमात है, आप हुकूमत है, और आप ये सवाल दूसरों से कर रहे हैं कि करने की जरूरत है, हुकूमत है, ये करना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पिछले 1 साल से मुसलसल हम कोशिश कर रहे हैं इंगेज करने को PTI। मैंने आपको आपके प्रोग्राम्स में कहा है, आप क्लिप्स निकाल के देख लें कि 6 महीने तक वो कहते रहे बात नहीं करेंगे जब तक खान को नहीं छोड़ोगे। बाद में उन्होंने अपना पेंतरा बदला जब 190 मिलियन पाउंड के केस का नतीजा आ गया। सर मैं तारीख एक मिनट अगर मुझे बात, हर जमात कहती है, मैं सवाल मेरा ये है कि नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो आपकी जमात क्या कहती थी, उनको जेल में रहने दें? देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे, आप चाहें तो उस पर बात कर लें, मैं ये बात छोड़ देता हूँ, क्योंकि जब हम एक चीज़ पे बात कर रहे हैं तो उसको तो उस आर्गुमेंट को तो कंप्लीट कर लें। सवाल को भी ऐड जी मैं ज़रूर ऐड कर लूँगा। बात ये है कि आप ये कह रहे हैं, सारे लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आए, फाइन आए, तो फिर अगर 190 मिलियन पाउंड के केस में वो बाहर आए तो 90 मिलियन पाउंड वाला भी बाहर आ जाए, और 30 मिलियन पाउंड वाला भी, और जिसने को 2, 4, 5, 10 लाख रुपए की चोरी चकारी की है वो भी बाहर आ जाए। यानी ये 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है, ठीक, जिसके कागजात मैंने खुद देखे हैं, जिसकी तफसीलात जो हैं वो बाहर आ चुकी हैं कि कौन गया था और उसमें क्या लिखवाया गया था और कौन सा अकाउंट दिया गया था, जो बड़े एक या आपके हैं डेवलपर, उनका अकाउंट दिया जिनको जुर्माना हो चुका था कि इस अकाउंट के अंदर पैसे जमा करवा दिए जाएं। जब सज़ा उस सिलसिले में हो गई है तो आप ये कह रहे हैं कि छोड़ दें तो छोड़ दें। मेरी इल्तिजा सिर्फ ये है कि फिर सभी को छोड़ दें। कोई ये नहीं कह रहा छोड़, नहीं मैं कह रहा हूँ, ये तो कोई नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ, सब लोग कह रहे हैं अदालती अमल को फ्री तरीके से चलने दें। मेरी भी तो गुजारिशात सुन लें। मैं कह रहा हूँ अच्छा कि ये जो इतनी गुफ्तगू होती है उन तमाम केसेस के बावजूद को खान को छोड़ दें, तो मैं कहता हूँ छोड़ दें, फिर सबको छोड़ दें, खाली कर दें वो तमाम लोग जिनको छोटी छोटी चोरियों डकैतियों पर सजाएं हुई हैं, सबको छोड़ दें, और उसके बाद खान साहब को भी छोड़ दें, फिर उसके बाद किसी को पकड़े भी नहीं। तो अच्छा मैं चूंकि, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो अतर साहब कह रहे हैं या जो अली भाई कह रहे हैं कि जमहूरियत का सफर आगे हो, सियासत आगे बढ़े, वो ना हो। हाँ। तो इसको उससे कंफ्यूज में नहीं कैसे आगे बढ़े? हम दावत देते रहे हैं 1 साल तक, अब भी तो दे अब भी दे रहे हैं,
अब भी दे रहे हैं। अभी अली ज़फ़र साहब ने नहीं, आपने किसने कहा है कि वो आपसे बात नहीं, शायद आपने सवाल पूछा है कि वो कह रहे हैं कि हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं है, और अली भाई ने कहा है कि हाँ हुकूमत से बात करने का उन्होंने जिक्र नहीं किया, एस्टेब्लिशमेंट का कहा है और ऑपोजिशन का कहा। अच्छा, मैंने भी आपसे सरमायाकारी जो आई है वो भी पूछना है। तो क्या वक्त रह गया? नहीं है थोड़ा सा, मगर मैं वाइंड अप करवा लूँ जरा, फिर मैं आपके पास आती हूँ। अली ज़फ़र साहब, क्या करना चाहिए सर? क्या CBMs क्या ले सकती है तहरीके इंसाफ अगर नॉर्मलाइज करना है चीज़ों को? तो सबसे पहले तो जो मेरे भाई ने कहा अभी, मुझे अच्छी बात लगी शुरू में जो उन्होंने कहा जवाब में, और उन्होंने कहा कि मैं इतराफ़ करता हूँ कि हम लोग सियासत या जमहूरियत को उस तरह नहीं चला रहे जिस तरह चलाना चाहिए। तरीक़ाकार ये है कि जो हमारे बुनियादी हक़ हैं, आज़ादी राय, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट, एहतजाज करने का हक़, ये सारे दे दें। ये बल्कि देने की क्या बात है, ये तो उनकी जिम्मेदारी है और हमारा हक़ है। ये दे दें, इसको जमहूरियत को कायम करें, तो ये सबसे बड़ा CBM होगा मेरी नज़र में। अगर ये कर दें तो उसके साथ खुद ब खुद एक सियासत शुरू हो जाएगी, और जब सियासत शुरू होगी तो फिर उसके दरवाजे मुज़ाकरात के भी, गुफ्तगू के भी, बातचीत के भी और आगे हल ढूंढने के भी खुद ब खुद खुल जाते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट, सबसे अहम बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी तजवीज़ है। मेरी गुजारिश और दरख्वास्त ये होगी कि आज से कुछ साल बाद आप भी ये याद रखें। और 2 साल ऐसे थे जिसमें मैं तो इमरान खान साहब का नाम ले रहा हूँ आज के प्रोग्राम में, कई मरतबा लिया है और बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से नाम ले रहा हूँ। नवाज़ शरीफ का तो नाम लेने की इजाज़त नहीं थी, ना मरियम का नाम लिया जा सकता था, ना नवाज़ शरीफ साहब का नाम लिया जा सकता था। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बात याद रखेंगे जो आप आज TV पे कर रहे हैं, क्योंकि ये वक्त का पहिया तो घूमता ही रहता है। हाँ, अच्छा, लेकिन जो बात हम कह रहे हैं इस पे कायम दायम रहना जो है, आज से 3 साल पहले कि ये नहीं कहेंगे कि उस बात को छोड़ें, या हम नहीं कहेंगे या आप नहीं कहेंगे, तो उसके लिए ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए ना। वो सही बात कर रहे हैं, पर वो जिस तरह आपने वोट की इज्जत मांगी थी, आप भी कायम रहे ना उसमें। तो वही आपने तो वही बात की अतर साहब, जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जब भी हम बात करते हैं खान साहब की, आप नहीं वो तो छोड़ें, नहीं वो तो आपकी बात की है दुनिया में, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी बात किस मुल्क में ऑपोजिशन की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। जब वो जैसे थे, तो मैं तो अभी भी कहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि ये गद्दार है वो गद्दार है, इंतहाई नामाकूल बात है। तमाम सियासी जमातें वतन है पाकिस्तान की, देना चाहिए, इनको मिलके काम करना चाहिए, बस सिंपल। समिट से क्या निकलेगा सर? सरमायाकारी जो हो चुकी है, तकरीबन $4 बिलियन की फाइनेंसिंग चाहिए थी। रिकोडिक की मादनियात की जो माइनिंग है वो पाए तकमील तक पहुंच चुकी है, और उससे पहले वहाँ पर काम हो रहा है। वहाँ पे TCF के स्कूल खुल चुके हैं, खुलेंगे नहीं, खुल चुके हैं। वहाँ पे इंडस हॉस्पिटल की लीडरशिप के तहत क्लिनिक्स का और हस्पतालों का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहाँ से जो लीडरशिप हायर की जा रही है रिकोडिक के लिए, वो बलोच लीडरशिप है। उनका CEO भी कुछ महीने पहले तक बलोच था, अब मैं नए को नहीं मिला, या नए अगर हैं तो ठीक। उनको वहाँ से बच्चों को, बलोच बच्चों को ले जाके बैनुल-अक़वामी सतह पे उन माइंस में जहाँ पे ये मौजूद है बैरिक गोल्ड, उनको वहाँ पे ट्रेन किया जा रहा है, किया जाएगा नहीं, ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। उसके अलावा ये तो इन्वेस्टमेंट है कनेडियन, क्योंकि रिकॉर्ड वो जो बैरिक गोल्ड है वो कनेडियन कंपनी है। MCC जो एक चाइनीज़ कंपनी है वो फेज़ 2 सैंडिक की जो है उस पर काम कर रही है। वहाँ पे स्मेल्टर इस्तेमाल हो रहा है, स्मेल्टिंग हो रही है, डाउन स्ट्रीमिंग हो रही है। कोई भी यहाँ से डस्ट बाहर नहीं जा रहा है। यहाँ पे पहले प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेस्ड मटीरियल या स्मेल्टेड मटीरियल वो फिर बरामद का होगा। मतलब है 99%। एक्सचेकर में कब तक डॉलर आना शुरू हो जाएंगे? 27 से एक्सचेकर में। और कितनी तखमीना कितना है सर? तखमीना तो जैसे जैसे कमर्शलाइज होता जाएगा, उस वक्त जो कॉपर की कीमत होगी ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यू। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अभी तो और भी बहुत कुछ है इसमें बात करेंगे। आधी बातें आज तो इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने सोचा आप उस पर बात करेंगे, उस पर तो बात ही नहीं हुई। करेंगे, ये भी बहुत अहम है जो आपने बातें की है, आधी की ये हमारी ख्वाहिश है और हमारी दुआ है। हम सब जो भी जितने भी लोग हैं वो सब ये दुआ करें कि 27 में आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर आए। फेज 1 होगी जिसमें आना शुरू हो जाएंगे 27 में। तो ये दुआ है कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे, ऊपर की तरफ जाए, पाकिस्तान के अवाम को भी रिलीफ मिले, और इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा यकसुई के साथ, लेकिन सियासत के ज़रिए से। सियासत को नहीं रुकना चाहिए, जमहूरियत को नहीं रुकना चाहिए। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।